صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال تمام انبیاء پر ایسے ہے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ مکان تعمیر کرے، گھر بنائے اور خوبصورت گھر بنائے، عالی شان گھر بنائے، اور ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، وہاں کچھ نہ لگائے، فرمایا میرے صحابہ وہ گھر خوبصورت لگے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ گھر تو خوبصورت نہیں لگے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے جو نبوت کا گھر اللہ نے تعمیر فرمایا۔ فرمایا وہ جو انبیاء تشریف لائے کہ وہ اینٹ کی جگہ جو باقی رہ گئی تھی، فرمایا وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، گھر کی دیوار مکمل ہو گئی ہے، گھر مکمل ہو گیا ہے، اب اس گھر میں کسی اینٹ کی ضرورت باقی نہیں۔ مثال دے کے ارشاد فرمایا، اب نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہوں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے گزرنے والے جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ اپنی قوموں کے اندر سیاست کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اس دور کے اندر مولوی صاحب ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاست کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں سیاست کی بات نہ کریں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، اور ممبر کے اوپر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست فرمائی ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں میں ایک بندہ تھا جس نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، اس نے ریاست مدینہ کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ میں وہ ریاست بناؤں گا جو نبی علیہ السلام نے ریاست بنائی تھی۔ مانتا وہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام نے سیاست فرمائی ہے۔ جب مولوی صاحب مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے سیاست بیان کرتے ہیں، حضور کی سیاست بیان کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کی سیاست بیان کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہم السلام جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ سیاست کیا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہا سیاست سے جب دین دور ہوتا ہے تو پھر سیاست خون چوسنے کا نام ہے، پھر سیاست کسی کا مال کھانے کا نام ہے، پھر ڈاکے ڈالنے کا نام سیاست ہے۔ فرمایا جب دین سیاست کے ساتھ جڑتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کے اوپر آٹے کی بوری اٹھا کے غریب کے گھر تک پہنچاتی ہے، پھر یہ سیاست پاک ہو جاتی ہے جب سیاست کا دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا انبیاء کرام جو تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے سیاست فرمائی۔ ان میں سے جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرے نبی دنیا میں تشریف لے آتے۔ فرمایا لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب نبوت باقی نہیں رہی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اب نبوت باقی نہیں رہی۔ فرمایا اب بشارتیں ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ بشارتیں اس طرح آئیں گی کہ نیک لوگوں کو خواب آیا کریں گے۔ جب اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوگا نا تو اس کو خواب کے اندر حکم دیا کرے گا رب ذوالجلال،
کہ اٹھو ختم نبوت کا پہرا دو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مناقب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایک نبی کے اندر کوالٹیاں موجود ہوتی ہیں وہ حضرت عمر کے اندر موجود تھیں، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوالٹیاں موجود ہونے کے باوجود نبوت کا اعلان نہیں کر رہے تو جڑا کانا ہے جدی ایک اکھ ہی کوئی نہیں، اسی اس کانے دجال نو کس نہ نبی مان لوی ہے۔